آج نگاہ فلک ایک عجب منظر دیکھ رہی تھی، 2 لاکھ کے ظالم اور متکبر دشمن کے مقابلے کے لیے 3,000 کا مختصر مٹھی بھر دستہ دین مصطفی کی خاطر رواں دوا تھا۔ ان کے ہر اٹھتے قدم پر وقت انگشت بدندہ تھا۔ آخر یہ کون ہے جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، نہ تو بہت زیادہ اسلحہ پاس ہے اور نہ ہی گھوڑوں اور سواریوں کی کثرت، اپنے گھروں سے 1,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کی دوری پر جانوں کے نذرانے ران خدا میں دینے کے لیے بے تاب چلتے جا رہے ہیں۔ آسما کی آنکھیں بھی کھولی کی کھولی رہ گئی ہوں گی کہ غزوہ بدر میں 1,000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، غزوہ احد میں 3,000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، غزوہ خندق میں مدینہ طیبہ کے صرف 3,000 مجاہدین پر 10,000 کے لشکر کو حملہ آور ہوتے تو دیکھا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک کے مقابلے میں 66 دشمن، اور وہ بھی اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جی ہاں، یہ جنگ موتا کا منظر ہے، جہاں رومی اور عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ صرف 3,000 مسلمان ٹکرا گئے تھے۔ یہ لوگ آخر اتنی دور کیوں آئے تھے؟ جی ہاں، اس کا ایک بہت بڑا سبب اور مقصد تھا۔ ہوا یوں کہ امن و سلامتی کا پیغام دینے والے رسول جناب محمد مصطفیٰ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سفیر و قاصد بنا کر قیصر روم کے نام ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ راستے میں قیصر روم کے ایک امیر شرحبیل بن عمرو غسان نے حضور اکرم کے اس قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد کے قاصد ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو اس بدبخت نے قاصد رسول کو رسیوں میں باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس حادثہ سے رسول اکرم کو بہت صدمہ پہنچا۔ اپنے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا اور فرما دیا تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد جسے مسلمان منتخب کر لیں۔ اس مٹھی بھر لشکر کو رخصت کرنے کے لیے حضور اکرم خود تشریف لائے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ تم اللہ کریم کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ رسول کریم کے اس اقدام نے رہتی دنیا تک کے لیے سفیر اور قاصد کے منصب کی حفاظت فرما دی۔ اللہ کریم نے رسول مکرم کو ہر وصف میں کامل و اکمل بنایا، انہی اوصاف میں سے ایک نظام حکومت چلانا اور قوانین وضع کرنا بھی ہے۔ ایک سفیر کے شہید کیے جانے پر دنیا کی ظاہری سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا اس بات کا درس تھا کہ بہادری اور دلیری تعداد سے نہیں، نظریات و عقائد اور قوانین سے ہوتی ہے۔ سپہ سالار رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی، یوں آپ رضی اللہ عنہ جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پرچم تھاما تو شیطان نے آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے، اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذب شہادت سے سرشار ہے کر گھوڑے سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ اپنے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو اپنے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوں سے اسے تھامے رکھا۔ کفار ناہنجار نے اور وار کیے اور آپ کا جسم مبارک 2 حصے کر دیا۔ یوں رسول کریم کے یہ عظیم مجاہد صرف 33 سال کی جواں عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ایک حصے پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کٹے ہوئے بازوں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد بمطابق فرمان نبی قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کو کافروں کی اتنی زیادہ تعداد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو، ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔
اب دو باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح شہادت۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے پکارا، دا عبداللہ بن رواحہ اس وقت اپ لشکر کی دوسری جانب تھے اور 3 دن سے بھوکے تھے۔ اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سوان کر بیتاب ہے کر اسے چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ، جعفر شہید ہو گئے اور تیرے پاس ابھی تک دنیاوی شے ہے۔ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بہادری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا، ابھی صرف انگلی کاٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اے نفس آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جواں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، بالآخر زخموں سے نڈھال ہے کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول کریم نے جب مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا تھا اور ایک کے بعد دوسرے کو قیادت کرنے کی وصیت فرمائی تھی تو وہیں ایک نعمان نام کا یہودی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو القاسم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب یوں کسی کا نام لیتے تھے اگر 100 افراد کا نام بھی لے دیتے تو وہ سبھی شہید ہوتے تھے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ رسول صادق و امین جنان سید المرسلین کی نبوت کی صداقت ایک یہودی کے کہنے سے بھی واضح ہو گئی اور یہ تینوں عظیم سپہ سالار میدان موتا میں شہید ہو گئے۔ تینوں معزز صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار منتخب کر لو، تو مسلمانوں نے فوراً حضرت خالد بن ولید کو منتخب کر لیا اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر دی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما اور غیب کی خبریں دینے والے رسول کریم نے یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر مدینہ طیبہ میں منبر مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا، لشکر کی ترتیب تبدیل کرتے ہوئے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے مجاہدین کی آپس میں جگہ بدل دی۔ دشمن نے سمجھا شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے، جس سے ان کے دلوں میں روب بیٹھ گیا اور وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر 7 دن تک ڈٹا رہا اور صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے۔ 7 دن کے بعد جب دشمن کا لشکر ندامت اٹھاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی کمال حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ دشمن کی خود سے 66 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ٹکرانا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 13 مجاہدین کا شہید ہونا، پھر دشمن لشکر کا پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکنا اور حضرت خالد بن ولید کا اپنے لشکر کو صحیح وسالم مدینہ طیبہ لے آنا کسی واضح فتح و کامیابی سے کم نہیں تھا۔ نیز اس فتح کا اعلان تو مدینے کے سلطان نے جنگ کے حالات بتاتے ہوئے خود ہی فرما دیا تھا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔